बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशान बसीरत का खूबसूरत चैनल यहाँ पर, जहाँ पर हम मिलकर यूट्यूब चैनल पे पढ़ते हैं बहुत ही मुस्तनद किताबें, और जिस किताब को हम काफ़ी दिनों से मिलकर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है 100 मौजू 500 दास्तानें, ये इसकी आज आखिरी हम नशिस्त में मिलकर बैठे हैं। और इस नशिस्त में हम बस यूँ समझ लीजिए कि 3 हमारे पास बाब रह गए हैं। बाब 98 जिसका उन्वान है हम नशीन, बाब 99 जिसका उन्वान है यतीम, और बाब 100 जिसका उन्वान है यकीन। ये हम इस नशिस्त में मुकम्मल करेंगे। तो यानी कि हमने 100, जैसे किताब का नाम है 100 मौजू, तो ये तमाम 100 मौजू पढ़ लिए और इनसे रिलेटेड 500 दास्तानें आज मुकम्मल होने जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हमने इसकी जिल्द अव्वल पढ़ी, जिल्द दोम पढ़ी, और अब हम माशाल्लाह जिल्द सोम के इख्तिताम पे आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आइए बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि हमने इस दौरान पढ़ने में मुझसे जो कोई कमी कजी कोताही हुई हो, कोई गलती हुई हो ऐसी, परवरदिगार उसको मुआफ़ करे। और आप सब सामीन जो मेरे साथ मिलकर पढ़ते हैं, वो सब मुझे पता है आप लोग दरगुजर करते हैं, मेरी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। तो अब आइए रीडिंग का बाकायदा आगाज़। बाब नंबर 98 हम नशीन, जिसका उन्वान है, लिखा है कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला होता है, जो कि सूरह मुजादला की आयत नंबर 11 हम तर्जुमा पढ़ रहे हैं कि और जब तुमसे कहा जाए कि मजालिस में वुसअत पैदा करो तो वुसअत पैदा करो, खुदा तुम्हारे लिए वुसअत पैदा करेगा और कर देगा। और फिर लिखा है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ऐसी महफिल में नहीं बैठना चाहिए कि जिसमें खुदा की नाफरमानी हो रही हो और इंसान इस महफिल को तब्दील ना कर सकता हो। मुख्तसर तशरीह पढ़ते हैं। लिखा है हम नशीनी के इंसान पर बहुत से असरात मुरतब होते हैं। मोमिन को चाहिए कि वो जिस महफिल में बैठे तो रू बक़िबला होकर बैठे, और अगर उस महफिल में किसी की राज की बात सुने तो उसे फाश नहीं करना चाहिए। इंसान को किसी ऐसे शख्स की महफिल में बैठना चाहिए जिसके देखने से इंसान को खुदा याद आता हो। इंसान को चाहिए कि पस्त, जाहिल और दौलत परस्त इंसानों की सोहबत से दूरी इख्तियार करे, अलबत्ता फ़ुक़रा और गुरबा की सोहबत से दूरी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। इंसान को चाहिए कि इल्म हासिल करने के लिए उलमा की महफिल में बैठे ताकि इल्मी मजालिस की वजह से नसीहत हासिल कर सके, और ऐसे शख्स के साथ हम नशीनी का इंतखाब करे जिसके बुरे असरात इस पर मुरतब होने का अंदेशा ना हो। आइए अब हम दास्तानें पढ़ते हैं इस हवाले से। पहली दास्तान है ना तजर्बा कार साथी, ये उन्वान है, लिखा है शेख सादी बयान करते हैं कि एक दफ़ा बल्लख बेलाम खे और हरात हेरे अलिफ्ते के दरमियान तंग घाटी में मुझे सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ। रास्ते महफूज नहीं थे, खूंख्वार रहज़न मुसाफिरों की घात में रहते थे। मैंने एक नौजवान को अपना निगहबान मुकर्रर किया। ये नौजवान बज़ाहिर ताकतवर और दुरुस्त हैकल लिखा हुआ है, दाल रे सीन थे और हैकल था। दिफा के लिए उसके पास सिपर भी मौजूद थी और तीरंदाजी में भी मुकम्मल माहिर था। फिर लिखा है कि वो तीरंदाजी में 10 पहलवानों का एक मुकाबला करता था, और फिर दोबारा पढ़ती हूँ, वो तीरंदाजी में 10 पहलवानों का मुकाबला करता था, लेकिन उसमें एक ऐब ये था कि वो नाजो नाम का पला हुआ था और उसने पहले कभी सफ़र नहीं किया था। वो आसाइशात में पला हुआ था और आज तक उसने दिलेरों की तबल जंग की आवाज़ें नहीं सुनी थी, और शमशीर बकफ लोगों की चमकती तलवारों से उसका सामना नहीं हुआ था। इत्तेफाकन मैं और ये जवान इकट्ठे सफ़र करते रहे और रास्ते में जो भी रुकावट आती वो दूर करता रहा। अचानक 2 राहज़न एक पत्थर के पीछे से उठ खड़े हुए और वो हमारे सामने आए और उन्होंने हमसे जंग करने का इरादा किया। एक के हाथ में डंडा था और दूसरे के पास कमान था। मैंने जवान से कहा कि भाई किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, ज़ोर आजमाई का वक्त है, इनसे टकरा जाओ। लेकिन मैंने देखा कि उस जवान के हाथ से तीर और कमान गिर गई और उसके जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। मामला यहाँ तक पहुँचा कि हमें अपनी तमाम अशिया उन डाकुओं के हवाले करनी पड़ी और बसद मुश्किल हम अपनी जान बचाकर वहाँ से निकले। हवाला नोट कीजिए, हिकायात तिहाई गुलिस्तान, सफ़ा नंबर 255। और अब दूसरे नंबर पे जो दास्तान है उसका उन्वान है साथी का असर। पढ़ते हैं। लिखा है नेपोलियन बोनापार्ट मुतवफ़ी 1821 फ्रांस का बादशाह था। एक दफ़ा वो पागल खाने के दौरे पर गया। वहाँ उसने देखा कि एक पागल शख्स को जंजीरों में जकड़कर दीवार के साथ बांधा गया था
اسے اس دیوانے کے اوپر بہت ترس آیا. اس نے اس پاگل خانے کے ڈاکٹر سے کہا کہ تم نے اس شخص کو کیوں باندھا ہے؟ اس ڈاکٹر نے جواب دیا کہ جناب یہ کہتا ہے کہ میں نیپولین بوناپارٹ ہوں، اس لیے میں نے اسے باندھا ہوا ہے. نیپولین ہنسنے لگا اور نیپولین نے کہا کہ خیر ہے، کوئی بات نہیں، اگر یہ پاگل کہہ بھی دے کہ یہ نیپولین ہے تو میری شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں جناب، میں اسے یہ بات نہیں کہنے دوں گا، وہ اس لیے کہ نیپولین بوناپارٹ تو میں ہوں. یہ کیوں ایسا دعویٰ کرتا ہے؟ نیپولین اس کی یہ بات سن کر بہت زیادہ ہنسا، کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ پاگلوں کے ساتھ رہتے رہتے یہ ڈاکٹر بھی اب پاگل ہو گیا ہے. اور حوالہ یہاں پہ نوٹ کیجئے، حکایت ہائی شنیدنی 3/55. اور اب تیسری داستان پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے کند ہم جنس باہم جنس پرواز. اب یہ میں ہو سکتا ہے صحیح نہ پڑھ رہی ہوں کیونکہ میرے خیال سے یہ فارسی کا ہے کہ کند ہم جنس باہم جنس پرواز. لکھا ہے مکے کی ایک عورت بڑی شوخ طبیعت تھی، وہ بہت زیادہ لطیفہ گوئی کرتی تھی اور لوگوں کو ہنسایا کرتی تھی. انہی خصوصیات کی حامل ایک عورت مدینے میں بھی رہتی تھی. مکے کی عورت مدینہ آئی اور اپنی ہم مزاج عورت کے ہاں مہمان ہوئی. پھر وہ مکی عورت مدینے کے قیام کے دوران بی بی عائشہ رضی اللہ کے پاس گئی اور لطیفے سنا کر انہیں ہنسایا. بی بی عائشہ نے اس سے پوچھا کہ تم مدینے میں کس کے پاس ٹھہری ہوئی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ فلاں عورت کے پاس. بی بی عائشہ نے کہا کہ بے شک خدا اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے. میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسانوں کے ارواح لشکر ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. اور یہاں پر حوالہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، شنید نہائی تاریخ صفحہ نمبر 62 اور مہجت البیضہ 3/294. اور اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں، یعنی کہ جو اگلی داستان جس کا نمبر ہے 4 نمبر پہ ہے، اس کا عنوان ہے فرعون اور حامان. ہے الف میم الف نون. لکھا ہے ایک دفعہ فرعون اور حامان مشاورت کے لیے بیٹھے. فرعون نے حامان سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے بڑے بڑے وعدے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں ایمان لے آیا تو میری حکومت بھی باقی رہے گی، میری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور میری آخرت بھی سنور جائے گی. میں تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جیسے ہی حامان نے فرعون کے منہ سے یہ باتیں سنی تو زور زور سے رونے لگا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو پیٹنے بھی لگا. اور اس نے کہا کہ اے بزرگی رکھنے والے بادشاہ، ایسی باتیں تیرے ذہن میں کیسے آ گئیں؟ مجھے تو تجھ پر تعجب ہے کہ ایسے غلط خیالات تمہارے ذہن میں کیسے آ گئے، جبکہ اس وقت تمام دنیا تمہارے سامنے سرنگوں ہے. مشرق و مغرب کے تمام رئیس آپ کی خدمت میں جزیہ پیش کرتے ہیں اور جہان کے بادشاہ آپ کی خاک پا پر اپنا منہ رکھتے ہیں. وہ آپ کو اپنا معبود اور مقصود سمجھتے ہیں اور اگر انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ آپ سے رجوع کرتے ہیں. اگر آپ کو 1000 مرتبہ آگ میں جلایا جائے تو موسیٰ کی غلامی سے آپ کا جلنا بہتر ہے، اور اگر آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی غلامی اختیار کر لی تو غلام لوگ تیرے بادشاہ بن جائیں گے اور تیرے دشمنوں کی آنکھوں میں ٹھنڈک آ جائے گی. جب فرعون نے اپنے ساتھی حامان کے منہ سے یہ مشورہ سنا تو وہ اپنے موقف پر قائم رہا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کسی بھی فرمان پر توجہ نہ دی اور نتیجہ یہ نکلا کہ عذاب خداوندی میں مبتلا ہو گیا. حوالہ ہے داستان ہائی مثنوی 3/84. اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس عنوان پہ 5ویں اور آخری داستان کے جس کی ہیڈنگ ہے بد عقیدہ لوگوں سے میل جول نہ رکھیں. لکھا ہے ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ تو عبد الرحمن بن یعقوب کے ساتھ کیوں بیٹھتا ہے؟ میں نے تجھے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. میں نے جواب دیا کہ وہ میرا رشتہ دار ہے اور وہ رشتے میں میرا ماموں لگتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سچ ہے کہ وہ تمہارا ماموں ہے، لیکن وہ اللہ کو صفت جسمانیت کے ساتھ متصف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات بیان کرتا ہے کہ جو اس کے مقام عظمت کے لائق نہیں ہیں. تو یا تو اس کی صحبت چھوڑ دے یا پھر ہماری صحبت چھوڑ دے. ابو ہاشم نے کہا کہ آقا، میں اس کا ہم عقیدہ و ہم نوا نہیں ہوں، کیا اس کے باوجود بھی میں گناہ گار تصور ہوں گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھلا یہ سوچو کہ اگر اس کی بد عقیدگی کی وجہ سے کسی وقت اللہ کا عذاب آئے اور تو بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو تو کیا وہ عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا؟
یقیناً اس صورت میں تو بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ایک صحابی کا باپ فرعون کے ساتھ رہتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رات کے وقت ہجرت فرمائی تو وہ صحابی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ تھا۔ فرعون نے ان کا تعاقب کیا، دریائے قلزم سے باذن خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دیا، آپ بخیر و عافیت وہاں سے گزر گئے۔ آپ علیہ السلام کے صحابی نے دل میں سوچا کہ اب بھی وقت ہے میں اپنے باپ پر تمام حجت کروں۔ یہ سوچ کر وہ آل فرعون کے لشکر میں آیا اور اپنے باپ سے کہنے لگا کہ ابا جان، اب بھی وقت ہے، ظالمین کی صحبت سے باز آ جائیں اور موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ و ہارون پر ایمان لے آؤ۔ باپ بیٹا بحث کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پہنچا، تمام لوگ پانی میں غرق ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ احدیت میں عرض کی، خدایا میرے فلاں صحابی کا کیا بنا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میری رحمت میں ہے، لیکن چونکہ عذاب کے وقت وہ ظالموں کے ساتھ تھا، اسی لیے جب میرا عذاب آیا تو وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ حوالہ ہے اصول کافی، جلد نمبر 2، باب مجالس اہل المعاصی، جلد نمبر 2۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب نمبر 99 کہ جس کا عنوان ہے یتیم۔ لکھا ہے قرآن مجید میں، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ الضحیٰ آیت نمبر 9، ترجمہ کہ یتیم کو مت جھڑکو۔ پھر لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے اور اس کے نان و نفقے کا خیال کرے تو وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور اب اس کی مختصر تشریح پڑھتے ہیں کہ ماں باپ سے محروم بچہ بندگان خدا کی محبت کا حقدار ہوتا ہے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، اسے کھانا کھلانا، اسے لباس دینا اور اسے خوش کرنا، یہ سب ایسے اسباب ہیں جن سے مومنین یتیم کی پرورش کر سکتے ہیں۔ جنت میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جس کا نام خوشحالی کا گھر ہے، اور اس خوشحالی کے گھر میں وہی داخل ہوگا جس نے مومنین کے یتیموں کو خوشی دی ہوگی۔ اور جہنم میں خدا بند تعالیٰ نے ایک ایسی جگہ مقرر کی ہے جہاں اہل دوزخ کی دبر سے آگ نکل رہی ہوگی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں یتیموں کا مال غصب کر کے کھایا ہوگا۔ اب حوالہ یہاں پہ نوٹ کیجئے، تفسیر معین صفحہ نمبر 12۔ اور اب ہم نے تشریح پڑھ لی ہے، آئیے اب ہم پڑھتے ہیں کہ یہاں پہ جو داستانیں دی ہوئی ہیں۔ پہلی داستان عنوان ہے یتیم پروری کا ثمر۔ لکھا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ بصرہ کے اطراف میں ایک شخص فوت ہو گیا۔ وہ معصیت خداوندی کی شہرت رکھتا تھا اور وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اتنا بدنام ہوا تھا کہ اس کے جنازے کو بھی کوئی کندھا دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس کی بیوی نے مجبوراً 4 مزدور مقرر کیے تاکہ اس کا جنازہ لے کر جنازہ گاہ لے جائیں، لیکن کسی نے وہاں اس کی نماز جنازہ تک نہ پڑھی۔ اس کے جسم کو دفن کرنے کے لیے وہ شہر سے باہر لے گئے۔ اس علاقے میں ایک عابد و زاہد شخص رہتا تھا، اور وہ علاقے کے تمام لوگوں کے صدق اور نیک نیتی کے قائل تھے۔ پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، اس علاقے میں ایک عابد و زاہد شخص رہتا تھا اور علاقے کے تمام لوگ اس کے صدق اور نیک نیتی کے قائل تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ زاہد اس کے جنازے کا منتظر ہے۔ میت کو جیسے ہی زمین پر رکھا گیا، وہ زاہد آیا اور کہا کہ جنازہ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو وہاں تو کوئی موجود ہی نہیں تھا، لہٰذا اس زاہد نے اس کی تنہا نماز جنازہ ادا کی۔ زاہد کو دیکھ کر لوگ فوج در فوج آ کر اس کی نماز جنازہ پڑھنے لگے۔ زاہد سے پوچھا گیا کہ یہ شخص مشہور بدکار تھا، پورے شہر میں سے کسی نے اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی، آپ کو اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو زاہد نے جواب دیا کہ مجھے خواب میں حکم ملا تھا کہ فلاں مقام پر جاؤ، وہاں ایک جنازہ آئے گا اور اس کے ساتھ صرف ایک عورت ہوگی، اس کا جا کر نماز جنازہ پڑھو، اس کے گناہ رب العزت نے معاف کر دیے ہیں۔ زاہد نے اس شخص کی بیوی سے پوچھا کہ اس نے کون سا ایسا عمل کیا جو اس کی بخشش کا سبب بنا؟ عورت نے کہا کہ میرے شوہر کا زیادہ وقت برائی اور شراب نوشی میں صرف ہوتا تھا۔ زاہد نے پوچھا تو کیا وہ کبھی نیک کام بھی کرتا تھا؟ عورت نے کہا رات کو جب وہ ہوش و حواس میں آتا روتا تھا اور رو رو کر کہتا تھا کہ بار الہ تو مجھے دوزخ کے کون سے حصے میں ڈالے گا؟ جیسے ہی صبح ہوتی وہ اٹھ کر غسل کرتا، صاف لباس پہن کر نماز فجر ادا کرتا تھا اور اس کا گھر 2 یا 3 یتیموں سے خالی نہ ہوتا تھا۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی زیادہ یتیموں پر شفقت کرتا تھا۔ یہاں پر یہ داستان مکمل ہوئی اور حوالہ
है पंद तारीख 1/155 और शजर तूबा 278/2। और अब दूसरे नंबर पे हम पढ़ने जा रहे हैं दास्तान जिसका उन्वान है असफंदयार क्यों मगलूब हुआ। लिखा है, बयान किया जाता है कि रुस्तम बिन ज़ाल जो कि मशहूर पहलवान था, उसकी बादशाह असफंदयार से जंग हुई थी। रुस्तम अगरचे बहादुर था लेकिन उसके बावजूद वो असफंदयार को मगलूब ना कर सका। कई दफ़ा उन्होंने एक दूसरे पर हमले किए और हर मर्तबा रुस्तम को ही शिकस्त हुई। असफंदयार इंतहाई कवी हैकल शख्स था और रुस्तम के हमले उस पर कारगर नहीं हुए थे। रुस्तम ने अपने वालिद ज़ाल ज़े अलिफ लाम ज़ाल से असफंदयार के मुतालिक मशवरा किया। ज़ाल ने कहा कि तुम ऐसा तीर बनाओ जिसके 2 सिरे हों और उससे असफंदयार की आंखों का निशाना लो ताकि वो नाबीना हो जाए, तो फिर तुम्हें उस पर कामयाबी होगी। रुस्तम ने एक दरख्त से लकड़ी काटी और उससे ऐसा तीर बनाया कि जिसके 2 सिरे थे। चुनाचे जैसे ही रुस्तम असफंदयार के मुकाबले में गया तो उसने उस तीर से उसकी आंखों का निशाना लिया, जिसकी वजह से असफंदयार नाबीना हो गया और रुस्तम को फतह हो गई। मौरखीन ने उसके पस मंज़र में ये वाक़या नकल किया कि एक दफ़ा असफंदयार को एक यतीम बच्चे पर गुस्सा आया। उसने उसी दरख्त से एक लकड़ी काटी और उस लकड़ी से बच्चे के सर पर इतने वार किए कि वो बच्चा नाबीना हो गया। अल्लाह ताला ने उसका इंतकाम इस तरीके से लिया कि रुस्तम ने उसी दरख्त की लकड़ी से तीर बनाया और उसी तीर के साथ असफंदयार को अंधा कर दिया। तो जैसा कोई करेगा तो उसका अंजाम भी उसे वैसा ही भरना होगा। और यहाँ पर यह दास्तान मुकम्मल हुई। हवाला नोट कीजिए मुंतखबुत तवारीख सफ़ा नंबर 815 और साथ ही लिखा है रूहुल बयान। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरे नंबर पे दास्तान के जिसका उन्वान है कि यतीम नवाजी की तरफ तवज्जो। लिखा है, एक दफ़ा एक यतीम बच्चा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप दुनिया से रुखसत हो चुका है, मेरी छोटी बहनें और बेआसरा माँ भी है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ अता किया है उसमें से कुछ हमें भी अता करें। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह से फरमाया कि मेरे तमाम घरों में जाओ और तुझे वहाँ से जो ग़िज़ा भी मिले तो ले आओ। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह रसूल अल्लाह की हर ज़ौजा के पास गए और बड़ी मुश्किल से वो 21 दाने खुरमा लेकर आए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 21 दाने उस बच्चे को दिए और फरमाया कि इसमें से 7 दाने तुम खुद खाना, 7 दाने अपनी माँ को देना और बाकी 7 दाने अपनी बहनों को देना। इसी असना में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह वहाँ पर आया और उसने बड़ी शफ़क़त से उस बच्चे के सर पर हाथ फेरा और कहा कि अल्लाह ताला तुझे यतीमी से निजात देगा और तुझे तेरे बाप का जानशीन मुकर्रर कर देगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह से फरमाया कि मैंने देखा है कि तूने इस यतीम बच्चे पर शफ़क़त की है। याद रखो, जो भी शख्स शफ़क़त से यतीम बच्चे के सर पर हाथ फेरता है तो उसके हाथ के नीचे जितने भी बाल आएंगे अल्लाह उसके उतने ही गुनाह माफ़ कर देता है और उसे नेक जज़ा देता है। और अल्लाह यतीम परवर इंसान के मकाम को बुलंद करता है। हवाला नोट कीजिएगा, दास्तान-ए-हा व पंद-ए-हा 4/160 और मजमाउल बयान 1/504। और अब हम चौथे नंबर पे पढ़ रहे हैं दास्तान जिसका उन्वान है फूफियों के मुतालिक सिफारिश। लिखा है, रिवायत में बयान किया जाता है कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के 18 बेटे और 19 बेटियां थीं। आपकी शहादत के वक्त आपकी बेटियां काफ़ी कमसिन थीं, इसीलिए बहुत सी बच्चियों की शादियां भी नहीं हुई थीं, लिहाजा उन्हें मदद की सख्त ज़रूरत थी। जब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ईरान तशरीफ़ लाए तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंद हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम को ख़त लिखा और फरमाया, ए अबू जाफ़र, इमाम मोहम्मद तक़ी की कुनियत मुझे मालूम है कि जब तुम सवार होते हो तो ग़ुलाम तुझे घर के छोटे दरवाजे से ले जाते हैं। याद रखना, ये चीज़ बुख़ल में शुमार होती है। आइंदा तुमको छोटे दरवाजे से नहीं गुजरना चाहिए और जो मैं तुझ पर हक़ रखता हूँ तो उस हक़ के तहत मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि जब भी घर से बाहर निकलो तो घर के बड़े दरवाजे से निकलो और जब भी घर में दाखिल हो तो बड़े दरवाजे से घर में दाखिल होना। और जब घर से निकलना चाहो तो अपने साथ सोने चांदी के सिक्के रखो और तुझसे कोई भी मदद की दरख्वास्त करे तो उसकी ज़रूर मदद करना। अगर तुम्हारे चचाओं में से
کوئی تجھ سے مدد کی درخواست کرے تو ان کے ساتھ بھلائی کرنا اور انہیں کم از کم 50 دینار ضرور دینا۔ اس کے علاوہ اپنی پھوپھیوں کا خیال ضرور کرنا، اگر وہ تجھ سے مدد کی درخواست کریں تو ان کو 25 درہم سے کم ہرگز نہ دینا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بخشش اور صلہ رحمی کی وجہ سے خدا تمہاری شان بلند کرے، لہٰذا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور تنگ دستی سے تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر یہ داستان مکمل ہوئی اور حوالہ ہے نمونہ معارف 2/407 اور کافی 4/44۔ اور اب آئیے 5ویں اور آخری داستان اس عنوان پہ پڑھتے ہیں جس کی ہیڈنگ ہے شہید کے یتیم۔ لکھا ہے سن 8 ہجری میں جنگ موتا ہوئی تھی اور اس جنگ میں امیر المومنین علیہ السلام کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ شہید ہوئے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ کے فرزند جناب عبداللہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لے آئے اور میری والدہ حضرت اسماء بنت امیس کو میرے والد کی شہادت کی خبر دی۔ جناب عبداللہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے وہ موقع اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے میرے اور بھائی کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی ریش مبارک ریش اتھر آنسوؤں سے تر ہو گئی اور مسلسل فرما رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ خدایا جعفر کو بہترین ثواب عطا فرما اور اس کے گھر والوں کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ مسجد لے گئے۔ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مجھے ایک سیڑھی نیچے بٹھا دیا اور آپ کے چہرہ اتھر سے غم و اندوہ ٹپک رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ اس کے بعد گھر میں آپ نے حکم دیا کہ ہمارے لیے کھانا تیار کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے چھوٹے بھائی کو بھی وہاں طلب فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی کو پاکیزہ غذا کھلائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کنیز سلمہ کو حکم دیا کہ جو کا آٹا تیار کرو، اس کے ساتھ روغن زیتون اور مرچوں کا سالن بنایا گیا۔ 3 دن تک میری والدہ میرے والد کے غم میں مصروف رہیں اور ہم 3 دن تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے کھانا کھاتے رہے۔ 3 دن گزرنے کے بعد ہم اپنے گھر واپس آ گئے۔ حوالہ ہے پیغمبر و یاران 2/178 اور آیان الف عین یہ الف نون آیان اشیاء 16/24۔ اور اب اللہ کے فضل سے ہم باب نمبر 100 پڑھنے آ گئے ہیں، یعنی کہ آخری باب کہ جس کا عنوان ہے یقین۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے کہ سورہ ہجر آیت نمبر 99 ترجمہ کہ آپ اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کو یقین بریکٹ میں لکھا ہے موت آ جائے۔ اور ساتھ ہی اب آگے بڑھتے ہیں، لکھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں یقین اور قوت صبر پر قلیل ترین مقدار میں دی گئی ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں ترجمہ اس کا، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یقین اور قوت صبر بہت قلیل ترین مقدار میں دی گئی ہے۔ اور اب آئیے ہم تشریح پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے انبیاء کرام کے درجات مختلف ہیں اور ان درجات کے اختلاف کی وجہ مراتب یقین کا اختلاف ہے۔ جتنا جس کے یقین کا مرتبہ زیادہ تھا خداوند تعالیٰ نے ان کو اتنا زیادہ درجات عطا کیے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یقین اس سے بھی زیادہ ہوتا تو وہ ہواؤں میں بھی پرواز کرتے۔ اہل ایمان بھی یقین کے حوالے سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جس کا یقین زیادہ ہوگا اس میں اتنا زیادہ ہی صبر کی قوت ہوگی اور ظاہر و باطن میں اطاعت خداوندی بجا لائے گا، اور جس کے یقین میں جتنی کمی ہوگی وہ اتنا ہی خداوند کی نافرمانی میں مشغول ہو جائے گا۔ اور وہ لوگ جن میں یقین کی کمی ہوتی ہے ان کے دل ہمیشہ اسباب دنیا سے وابستہ رہتے ہیں، اگر وہ کبھی عبادت بھی کریں تو اس میں بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، اور ایسے لوگ ہمیشہ زر و دولت اور منصب حاصل کرنے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تذکرۃ الحقائق صفحہ نمبر 87۔ اور سامعین یہ جو حضرت محمد صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद था कि जो मैंने पढ़ा था कि जिसका तर्जुमा ये था कि तुम्हें यकीन और क़ुव्वत सब्र बहुत कलील तरीन मिक़दार में दी गई है। इसका मैं हवाला बताना भूल गई थी, अब नोट कर लीजिए। हवाला है जामे उस्सादात 1/119। और अब आइए दास्तानें पढ़ते हैं, आखिरी 5 दास्तानें। सबसे पहले यहाँ पे दास्तान दी गई है जिसका उन्वान है कि एक मोटे शख्स के मोटापे का इलाज। लिखा है, बयान किया जाता है कि एक आदिल बादशाह बीमार हुआ और उस बीमारी की वजह से उसके मोटापे में इजाफा हो गया और आखिरकार वो इतना मोटा हो गया कि चलने के काबिल भी न रहा। उसके वज़ीर और मुशीर डॉक्टरों को उसके इलाज के लिए उसके वज़ीर और मुशीर डॉक्टरों को उसके इलाज के लिए लाए। सही, बिल्कुल। लेकिन इसी तरह लिखा है, मैं समझी कि मैंने गलत पढ़ दिया था इसलिए रिपीट किया। इलाज के लिए लाए, डॉक्टरों और तबीबों ने उसका बहुत ज़्यादा इलाज किया लेकिन उसका मोटापा वैसे का वैसा ही रहा। एक दाना शख्स की निगाह बादशाह पर पड़ी और उसने उसकी नब्ज़ हाथ में पकड़ी और कहा कि मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। तमाम वज़ीर मुशीर खुश हुए और कहा कि बेहतर है कि अगर तुम इसका इलाज कर सकते हो तो ज़रूर करो। उस शख्स ने दोबारा बादशाह की नब्ज़ पकड़ी और कुछ देर के बाद कहा कि मुझे दिखाई देता है कि ये सुल्तान 40 दिन तक मर जाएगा। पहले मैं इसका इलाज नहीं करता क्योंकि मुझे 90% यकीन है कि ये मर जाएगा और अगर बिलफर्ज बादशाह 40 दिनों के बाद ज़िंदा रहा तो मैं ज़रूर उसका इलाज कर दूंगा। सुल्तान ने जैसे ही तबीब की ये बात सुनी तो उसके पूरे वजूद पर लर्जा तारी हो गया और मौत के खौफ की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसके वज़न में कमी होती रही, यहाँ तक कि 40 दिन भी मुकम्मल हुए तो उसका जिस्म भी आम इंसानों की तरह से हो चुका था। उस तबीब को लाया गया, उससे कहा गया कि देखो बादशाह सलामत ज़िंदा हैं और तुमने ये गलत पेशिंगोई क्यों की। उसने कहा कि बादशाह का इलाज और किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं था और जब मैंने उन्हें मौत से खौफजदा किया जिसकी वजह से बादशाह का मोटापा खुद ब खुद ख़त्म हो गया और आज बादशाह बिल्कुल सही और सलामत हैं। जैसे ही बादशाह ने उस दाना शख्स की बात सुनी तो उसे बहुत सा इनाम देकर रुखसत किया। हवाला नोट कीजिए, सरमाया सआदत, सफ़ा नंबर 24। और अब आइए दूसरे नंबर पे जो दास्तान है जिसका उन्वान है मोहम्मद बिन बशीर हज़री का यकीन। ये मिलकर पढ़ते हैं। हज़री की हिज्जे है ज़ुआदरे चोटिए। हज़री का यकीन लिखा है, शब आशूर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, भाईजान क्या आप अलैहिस्सलाम के असहाब आपको तन्हा तो नहीं छोड़ देंगे? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, खुदा की कसम मैं उनका इम्तहान ले चुका हूँ। वो शहादत के ख्वाहिशमंद हैं और उनको मौत से इतनी मोहब्बत है कि जितनी एक शीर ख्वार बच्चे को माँ के पस्तानों से होती है। शब आशूर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को खुतबा दिया और हर एक सहाबी से फरमाया कि तुम में से जो कोई भी जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन आपके सहाबा ने जाने से इनकार कर दिया। और उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को जन्नत में उनके मकामात दिखाए जिसकी वजह से उनके यकीन में इतना इजाफा हुआ कि यौम आशूर उन्हें नेज़ा और शमशीर की वजह से कोई दर्द का एहसास तक ना हुआ। और शब आशूरा ही का वाक़या है कि इमाम अलैहिस्सलाम के एक साथी मोहम्मद बिन बशीर हज़री को इत्तला मिली कि उसका बेटा गिरफ़्तार हो चुका है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जैसे ही ये खबर सुनी तो आपने उसे बुलाया और फरमाया कि मोहम्मद इब्ने बशीर, तुम्हारा बेटा सरहदी इलाक़ों में गिरफ़्तार हो चुका है, लिहाजा तुम्हारी गर्दन से मैं अपनी बैत का कलादा उतारता हूँ और तुम करबला से चले जाओ और अपने बेटे की रिहाई का इंतज़ाम करो। जब मोहम्मद बिन बशीर ने इमाम आली मकाम का ये कलाम सुना तो कहने लगा, खुदा आप पर रहमत करे, मैं अपनी बैत कभी ख़त्म नहीं करूँगा। अगर आप अलैहिस्सलाम को छोड़ कर जाऊँ तो खुदा करे कि जंगल के दरिंदे मुझे खा जाएं। मैं आप अलैहिस्सलाम से दूर जाना कभी भी पसंद नहीं करूँगा। उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने 5 कीमती जोड़े उसके हवाले किए और फरमाया कि ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो ना जाओ, लेकिन अपने दूसरे बेटे को ये जोड़े देकर रवाना करो ताकि वो उन्हें फ़रोख्त करके अपने भाई की रिहाई का बंदोबस्त करे। मौरख़ीन लिखते हैं कि उनमें से एक जोड़े की कीमत 1000 दीनार थी। ये मोहम्मद बिन बशीर हमला ऊला में शहीद हो गया। और यहाँ पर हवाला है मुंतही उल अमाल 1/340। और फिर आइए अब आगे चलते हैं, अगली यानी तीसरे नंबर की जो दास्तान है वो मिलके पढ़ते हैं। लिखा है फिरदौसी मुतवफ़ी 1411। आइए जानते हैं। लिखा है अबुल कासिम ईरान के मशहूर रिज़मिया शायर
گزرے ہیں، رزمیہ شاعر گزرے ہیں. ان کی مشہور کتاب شاہنامہ فارسی ادب کا عظیم شاہکار شمار ہوتا ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ طوس کے حاکم نے اس پر اتنے ظلم ڈھائے کہ وہ مجبور ہو کر غزنی چلے گئے. محمود غزنوی کے دربار میں جا کر شکایت کی لیکن اس کا کوئی اثر نہ ہوا. انہی دنوں اتفاقاً فردوسی انصری شاعر کی مجلس میں چلے گئے. وہاں انہوں نے کچھ اشعار کہے، ان کو پسند آئے اور انصری نے محمود غزنوی کے دربار میں اس کا تعارف کرایا. اور محمود غزنوی نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ملوک عجم کی تاریخ کو اشعار کی صورت میں قلم بند کرو. خواجہ حسین ممندی میم نون دال چھوٹی نے کہا کہ فردوسی کو ہر 1000 اشعار پر 1000 مثقال سونا دیا جائے. چنانچہ فردوسی نے شاہنامہ مرتب کیا اور شاہنامہ سلطان کی خدمت میں لایا گیا تو اسے شاہنامے کا انداز بہت پسند آیا. سلطان نے اپنے وزراء سے مشورہ کیا کہ اب فردوسی کو کتنا انعام دیا جانا چاہیے. بعض نے کہا کہ اس کو آپ 50,000 درہم دے دیں، لیکن بعض وزراء نے کہا کہ شیعہ اور رافضی ہے، یہ رقم اس کے لیے بہت زیادہ ہے. اور اس نے بعض ایسے اشعار بھی شاہنامے میں لکھے ہیں کہ جن سے اس کا تشیع ظاہر ہوتا ہے. مثلاً اب یہاں پہ فارسی میں ہے کہ منم بندہ اہل بیت نبی ستیندہ خاک پائی وسیع، ستیندہ سین تے نون دال ہے. اور پھر اس کے نیچے لکھا ہے کہ چنانچہ سلطان نے حکم دیا کہ اسے ایک بیت کے عوض کے عوض 1 درہم دیا جائے. 60,000 بیت تھے لہٰذا اسے 60,000 درہم دیے جائیں. جب فردوسی نے اتنا قلیل ترین انعام سنا تو اسے غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اس کے تمام حقوق اس لیے ضائع ہو رہے ہیں کہ اس کا عقیدہ بادشاہ کے عقیدے سے مختلف ہے اور اسے شاہ ولایت سے محبت کی سزا دی گئی ہے. اس نے پھر شاہنامے میں یہ اشعار بھی ملحق کیے. اب یہ جو اشعار ہیں یہ 3 اشعار ہیں پوری، مطلب بلکہ میں کہوں کہ رباعی ہے پوری، اور اتنی زیادہ فارسی کو میں غلط پڑھوں پھر یہ بات تو اچھی نہیں ہے. تو آئیے اس کے بارے میں ترجمہ اس کا لکھا ہے بریکٹ میں کہ محمود بادشاہ اگر تو مجھ سے نہیں ڈرتا تو خدا سے تو ڈر. آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولی کی محبت پر مجھے کوئی خوف نہیں ہے. میں یہی عقیدہ لے کر پیدا ہوا تھا اور کہ میں مرتے دم تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حیدر علیہ السلام کی ثناخوانی کرتا رہوں گا. اگرچہ بادشاہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو میں پھر بھی رسول خدا اور علی علیہ السلام کا غلام ہی رہوں گا. اور یہاں پر یہ جو اشعار تھے ان کا ہم نے یہاں پہ ترجمہ پڑھ لیا. لکھا ہے آگے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب فردوسی کی وفات ہوئی تو اس وقت کے شیخ ابوالقاسم گورنر نہیں لکھا، شیخ ابوالقاسم گورکانی گاف وورے کاف الف نون چھوٹیے نے فردوسی کے جنازے میں شرکت نہیں کی تھی اور کہا تھا کہ میں اس لیے اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا تھا کہ اس نے اپنے شاہنامے میں مجوسی حکمران کی مدح میں اشعار کہے ہیں. جیسے ہی فردوسی دفن ہوئے تو اسی رات شیخ ابوالقاسم گورکافی لکھا ہے یہاں پہ نے خواب میں دیکھا کہ فردوسی جنت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے. انہوں نے فردوسی سے پوچھا کہ تم نے تمام عمر ایران کے غیر مسلم حکمرانوں کی مد و ثنا کی تھی، تمہیں یہ رتبہ کیسے مل گیا؟ تو فردوسی نے جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے توحید الہی کے متعلق ایک شعر کہا تھا کہ جس کی وجہ سے خدا نے میرے تمام گناہ معاف کر دیے اور مجھے جنت میں اعلیٰ رتبہ بھی عطا کیا ہے. اور وہ شعر یہ ہے سامعین، وہ شعر ایک ہے: جہان را بلندی و پستی توئی، ندا نم چے ای ہر چے ہستی توئی. اور ترجمہ اس کا لکھا ہے کہ پروردگار اس جہان کی بلندی بھی تو ہے اور پستی بھی تو ہے، اور میں نہیں جانتا کہ تو ہے تو کیا ہے. حوالہ ہے منتخب التواریخ صفحہ نمبر 103. اور اب ہم چوتھے نمبر پہ داستان پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے کہ زیادہ یقین کا تقاضا. لکھا ہے عباسی خلیفہ مامون رشید نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر انبیاء معصوم ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا
کہ جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 ہے کہ ربرنی کیفا تحی الموتا، کہ پروردگار مجھے دکھا دے کہ تو مردے کے کیسے زندہ کرتا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا تھا کہ جو بھی خدا کا خلیل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا سنے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ انہیں مقام خلامتے نصیب ہو۔ اپنے مقام خلط کو آزمانے کے لیے آپ علیہ السلام نے پروردگار سے درخواست کی کہ خدایا تو مجھے دکھا تو صحیح کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ خدا نے فرمایا کہ کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، کیوں نہیں، میں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ خدا نے فرمایا کہ 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مخلوط کر دو، اور وہ مخلوط شدہ گوشت کے ٹکڑے پہاڑوں پر رکھ دو اور پھر انہیں اپنے پاس بلاؤ تو وہ تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے گدھ، مرغابی، مور اور مرغ کو ذبح کیا اور اس کے گوشت کو ریزہ ریزہ کیا اور تمام گوشت کو آپس میں ملا دیا، اور آپ علیہ السلام نے 10 پہاڑوں پر اس گوشت کے حصے رکھ دیے اور ان کی چونچیں اپنے ہاتھ میں رکھ لی، اور پھر ایک ایک کو آواز دیتے رہے۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام کسی کو آواز دیتے تو اس پرندے کے گوشت کے ٹکڑے دوسرے پرندوں کے گوشت سے امر خداوندی کے تحت جدا ہوتے اور آ کر اپنے سر سے مل جاتے، اور اس کے بعد پرواز کرتے اور آب و دانہ کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوند سے یہ مطالبہ اپنے یقین میں اضافے کے لیے کیا تھا۔ دوبارہ پڑھتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند سے یہ مطالبہ اپنے یقین میں اضافے کے لیے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کو شہود میں تبدیل کر دیا۔ شین ہے واو دال، اور یہاں پر حوالہ ہے حیوت القلوب 1/130۔ اور اب آخری 5ویں داستان پڑھتے ہیں کہ جس کا عنوان ہے حارثہ بن نعمان۔ لکھا ہے کہ حارثہ بن نعمان کا تعلق انصار کے قبیلہ بنی خزرج خیزرجیم تھا، اور یہ پوری زندگی صاحب یقین رہے اور ان کا یقین کبھی بھی متزلزل نہیں ہوا۔ انہوں نے غزوہ بدر، احد اور دیگر غزوات کے علاوہ جنگ حنین میں بھی شرکت کی تھی، اور جب دوسرے صحابہ میدان جنگ سے بھاگے تھے تو حارثہ اپنی جگہ پر قائم رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ حضرت علی علیہ السلام کے 7 جنگوں میں شریک ہوئے تھے۔ جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا، یقین کی 4 شاخیں ہیں: روشن نگاہی، حقیقت رسی، عبرت اندوزی اور اگلوں طور طریقہ۔ اگلوں الف گاف لام و نون گنا، یہ لکھا ہے، عبرت اندوزی اور اگلوں طور طریقہ۔ چنانچہ جو دانش و آگہی حاصل کرے گا اس کے سامنے علم و عمل کی راہیں واضح ہو جائیں گی، جس کے لیے علم و عمل کا آشکار ہو جائے جس کے لیے علم و عمل آشکار ہو جائے تو اسے عبرت سے آشنائی حاصل ہوگی، اور جو عبرت سے آشنا ہوا تو وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ پہلے لوگوں میں موجود رہا ہو۔ حضرت حارثہ بن نعمان بھی یقین کے اسی درجے پر فائز تھے۔ حوالہ اس بات کا لکھا ہے نہج البلاغہ فیض الاسلام صفحہ نمبر 199۔ ابھی یہ داستان چل رہی ہے۔ لکھا ہے کہ جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوئی تھی تو اس وقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اپنے لیے کوئی مکان تلاش کرو اور بعد میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کو لے جانا۔ پھر لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، حارثہ بن نعمان کے مکان کے علاوہ تو مجھے کوئی اور مکان دکھائی نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، یہ بات درست ہے، مگر ہم حارثہ سے شرمندہ ہیں، وہ اس لیے کہ انہوں نے ہمیں پہلے ہی بہت سے گھر رہنے کو دیے ہوئے ہیں۔ جب یہ بات حارثہ بن نعمان تک پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں اور میرا تمام ترکہ خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہے۔ خدا کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے جو کچھ بھی طلب کریں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ مجھ سے علی علیہ السلام اور بطول علیہ السلام کے لیے
ایک گھر حاصل کریں۔ چنانچہ انہوں نے ایک مکان دیا جس میں حضرت علی و بطول علیہ السلام نے زندگی کے کچھ دن بسر کیے تھے۔ یہی حارثہ بن نعمان زندگی کے آخری ایام میں بینائی سے محروم ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر اور مسجد کے درمیان ایک رسی باندھی اور روزانہ وہ رسی کے سہارے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جاتے اور جا کر نماز ادا کرتے تھے۔ وہ گھر میں جس جگہ بھی ہوتے تھے ان کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا موجود رہتا تھا، اور جیسے ہی کوئی فقیر آ کر صدا دیتا تھا تو وہ رسی کا سہارا لے کر دروازے پر جا کر اس فقیر کو کچھ کھجوریں عطا کیا کرتے تھے۔ گھر والوں نے ان سے کہا کہ خدا آپ رضی اللہ کی مغفرت کرے، آپ کیوں زحمت کرتے ہیں، یہ کام ہم کر دیا کریں گے۔ انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا تھا، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ جو انسان اپنے ہاتھ کے ساتھ فقیر کو کچھ دے تو خدا بند کریم اسے بری موت سے نجات دے گا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، یہاں پر ہے پیغمبر و یاران اور 2/204 اور الاصابہ 1/298۔ تو سامعین، یہاں پر ہم الحمدللہ پوری کتاب کو مکمل کر چکے ہیں۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، 100 موضوع 500 داستان، اور اس کی 3 جلدیں مکمل ہو گئیں۔ یہ آخری جلد تھی، یعنی کہ جلد 100، اس کو بھی ہم نے الحمدللہ مکمل کیا۔ اللہ تعالی ہمارے اس ذکر میں برکت عطا کر۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔